بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ، یہ بیان توحید ہے بطور ثمرہ کے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. یہاں عبادت سے مراد ہے پکارتے ہیں اللہ کے سوا. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ما، ان معبودان باطلہ کو. لا یضرہم، جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے ترک عبادت کی صورت میں. ولا ینفعہم، اور نفع نہیں دے سکتے عبادت کرنے کی صورت میں. وَيَقُولُونَ، عذر مشرکین، تعبیل مشرکین، اور کہتے ہیں ہؤلاء، یہ بزرگان، شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں. عند اللہ، اللہ کے ہاں. اس لیے ہم ان کی پکار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ان کے نام کی منت منوتی نظر نیاز لیتے ہیں. اور جواب عذر، یہ جو کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا، اس کا جواب کیا اللہ کو خبریں دیتے ہو بما، اس چیز کی کہ اللہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں. یعنی اللہ کو تم یہ جو کہتے ہو یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ایسی خبر ہے جس کا کائنات میں وجود ہی کوئی نہیں. عدم علم سے مراد کیا ہے؟ عدم وجود. عدم علم سے مراد کیا ہے؟ عدم، شابش بولتے ہو، جلدی آگے چلے. عدم وجود سے مراد، عدم علم سے مراد عدم وجود. اللہ جانتا نہیں، کیا مطلب کہ ایسے شفعاء کا وجود ہی کوئی نہیں، تو وہ خبریں دے رہے ہو کہ اللہ کے علم میں نہیں، مطلب ہے ان کا وجود ہی نہیں. سبحانہ وتعالی، پاک ہے وہ اللہ ایسے شفعاء سے، اور بلند ہے اما یشرکون، ان چیزوں سے جو مشرک شریک کر رہے ہیں. دیکھو بھئی، یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم ویقولون ہؤلاء. ایک مسئلہ، دو مسئلے میں سمجھا چکا ہوں. یعبدون، عبادت کا کیا معنی یہ سمجھا چکا ہوں. عبادت کا کتنے معنی بیان کیے تھے؟ 3. یہاں 2 معنی ہو سکتی ہیں. ایک وہ معنی العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطة غیبیت یقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء ونداء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة. یہ سمجھا چکا ہوں. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ سور و پکار، حاجتوں میں پکارنا. یہ بھی سمجھا چکا ہوں کہ یعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا پکارتے ہیں یا اللہ کے سوا ندا کرتے ہیں ما فوق الاسباب، سبھی سمجھ کر. بات سمجھ رہے ہو؟ ما فوق الاسباب، سبھی سمجھ کر ندا کرنا کیا ہوگی؟ عبادت. ما فوق الاسباب، علیم سمجھ کر ندا کرنا کیا ہوگی؟ عبادت. بھئی ما فوق الاسباب جب ندا کی، مثلا موت قاطع اسباب، بول قاطع اسباب، تو جب اسباب نہیں، کسی قبر پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اس عقیدے سے کہ آپ سن رہے ہیں، تو یہ تحت الاسباب ہوگا یا فوق الاسباب؟ ان مفتیان کرام سے بھی پوچھو کہ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب.
اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ایک تو موت خود قاطع الاسباب ہے، موت سے اسباب منقطع بار بار پڑ چکی ہو۔ دوسرا حجاب کثیف، یہ بھی قاطع الاسباب ہے۔ اور تیسرا بود معتد، یہ بھی قاطع الاسباب ہے۔ تین چیزیں، اور جہاں آپ کے روز انور پر تینوں چیزیں جمع ہیں، موت بھی ہے اور 5 دیواریں بھی ہیں اور بود معتد بھی ہے۔ آپ کی قبر مبارک پر تو جا کوئی نہیں سکتا دور، جو آدمی وہاں درود و سلام پڑھتا ہے اس کی آواز آگے جو زندہ فوجی کھڑا ہے شرطا، اس تک بھی نہیں پہنچتی۔ آپ کے قبر کا ادب وہی ہے جو آپ کی مجلس کا تھا، حرمتہ میتن کا حرمت ہی حیا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی وہی احترام ہے جیسے زندگی میں احترام تھا۔ تو آواز اتنی پست ہے کہ زندہ آدمی جو شرطا کھڑا ہے وہ بھی سن سکتا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات کا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں جو عقیدہ رکھتا ہے سماع کا، یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب۔ پھر سب حضرات نے لکھا کہ عند القبر بنتا ہے داخل الحجرہ، حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر، اور جو حجرہ کے باہر ہے خارج الحجرہ یہ بعید ہے، اور وراء الجدار اس دیوار سے باہر جو ہے یہ ابعد ہے۔ اندہ کیا بنتا ہے؟ داخل الحجرہ، عند القبر، عند النبی نہیں، عند القبر داخل الحجرہ ہے، اور حجرہ کے باہر جو ہے وہ کیا ہے؟ بعید ہے، اور وراء الجدار ابعد ہے۔ اس کو امام ابن تیمیہ نے 3 مقام پہ لکھا، علامہ ابن عبد الحادی نے الصارم المنقی میں اس پر بہترین وضاحت کی، اسی طرح دیگر اکابرین نے۔ تو اب ذرا بتائیں جو موجودہ صورتحال ہے یہ کون سی صورتحال ہے؟ ابعد سے بھی ابعد، موت بھی، حجاب کثیف بھی، حجابات کثیفہ، اور بعد معتد بھی، دوری بھی۔ اب پہلے تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں سماع تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب۔ ظاہر بات ہے کہ جس کے دماغ میں کچھ عقل ہو اور نسب میں کچھ صحت ہو، وہ کبھی بھی اس کو فوق تحت الاسباب نہیں کہہ سکتا۔ یہ سماع کیا ہوگا؟ فوق الاسباب۔ اب فوق الاسباب میں میت میں یا مخلوق میں فوق الاسباب سماع کی صلاحیت ماننا، یہ اللہ کی صفت جو ہے ما فوق الاسباب سننے والی، اس میں شریک کر رہا ہے امام الانبیاء کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جب ما فوق الاسباب سماع کے عقیدے سے یا رسول اللہ ادعو لنا اشفع لنا کہے گا تو یہ کہنا عبادت ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ عبادت کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے، عبارت عن الاعتقاد والشعور، عبادت کا وہی معنی ہے۔ یہاں پکار والا معنی بھی ہے، اور ما فوق الاسباب سماع کا عقیدہ رکھ کے ندا دینا
یہ کیا ہے؟ عبادت۔ بریلوی للڑ شیعہ کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کرتے۔ اور تم عبادت کیسے نہیں کرتے جب ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے بلاتے ہو؟ ما فوق الاسباب امور میں بلاتے ہو تو عبادت کے 12 چیز ہوتی ہیں۔ یا تو عبادت کا معنی متعین کرو، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے آپ کو بتا دیا عبادت، تو یہی تو عبادت ہے نا، ما فوق الاسباب صفات مان کر، کل نداء و ثناء ینشأ من ھذا الاعتقاد فہی العبادہ، تو ہر ندا پکار جو اس عقیدے سے پیدا ہو اس کا نام عبادت ہے۔ تو جب تم ما فوق الاسباب سما کا عقیدہ رکھ کے پکار رہے ہو، 1000 دفعہ تم کہو کہ ہم نے عبادت نہیں کی، تم نے عبادت کی ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اس لیے کہہ دیتے ہیں جی وہ مشرک اس لیے تھے کہ وہ عبادت کرتے تھے، ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم تو کیا کرتے ہیں؟ استشفاء۔ تو میں کہہ رہا ہوں استشفاء کا مسئلہ تو بعد میں ہے، استشفاء کے لیے جو ندا کر رہے ہو یہ ما فوق الاسباب سما مان کے ندا کر رہے ہو، تو یہی ندا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس کے بعد استشفاء غیر استشفاء کی بات تو پیچھے کریے۔ اور دوستوں بزرگوں سمجھ گئے یا نہیں؟ تو عبادت ہو گئی۔ دیکھو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ ادھر نہیں ہوگا کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے، تم کرتے عبادت ہو اور گدھے اتنے ہو کہ سمجھتے نہیں ہو، اور عبادت کو تم سمجھ ہی نہیں رہے۔ مشرک بھی یہی عبادت کرتے تھے، تم بھی یہی عبادت کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہاں عبادت سے مراد سورو پکارے، پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ دوسری بات میں مفصل بیان کر چکا ہوں کہ اس ماں سے مراد کون ہے؟ معبودان صرف بت یا انبیاء اولیاء؟ انبیاء اولیاء سب کو شامل ہے۔ من دون اللہ پر جیسی مفصل بات ہو گئی کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی، وہ پوری بات ہو گئی کہ من دون اللہ سے مراد، اور خصوصاً اس آیت پر کہ انبیاء اولیاء، اور جو حضرات بت مراد لیتے ہیں ان سے بھی بات میں نے کر دی کہ بتوں کی حقیقت کیا تھی۔ وہ ابھی بھی یہاں عبارت آئے گی، پتھروں سے نہیں مانگتے تھے، بت جس کے تھے ان کی ارواح سے سفارشوں کا نظریہ تھا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ يَقُولُونَ، یہ تعویل المشرکین ہے۔ مشرک تعویل کرتے ہیں ہؤلاء، یہ آج کا مشرک بھی یہی تعویل کرتا ہے۔ رافضی جو سمجھدار رافضی ہے وہ بھی، اور سمجھدار رضا خانی بھی، اور سمجھدار بدعتی دیوبندی بھی یہی تعویل کرتا ہے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اب ذرا دیکھو اس پر حوالہ دیکھو، شاہ عبد القادر کا پہلا حوالہ ہے۔ جو مشرک ہے سو یہی کہتا ہے، بڑی کام کی عبارت ذرا توجہ فرماؤ، جو مشرک ہے سو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہاں بھائی، جو مشرک ہے سو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ شریک اس کی طرف سے ہم پر مختار ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اس نے مختار کیے ہوتے تو آپ ان سے کیوں منع کرتا، اور جو کہیں کہ ہمارے دین میں منع نہیں کیا، تم کو منع کیا ہوگا،
تو اگلی آیت میں اس کا جواب ہے کہ دین اللہ کا ایک ہے. جب لوگ بچل گئے ہیں پھر ان کو بتا دیا ہے اعتقاد میں کچھ فرق نہیں. اور جو کہیں کہ اگر تم سچے ہوتے تو ہم پر دنیا میں عذاب آتا، اس کا جواب بھی آگے ہے کہ فیصلے کا دن آتا ہے. موضع القرآن. اس کے بعد ہے ابو سعود. یہ عبارت ذرا غور سے سننا. انہم وضعوا هذه الاصنام. یہ جو لوگ بت کر کے کہتے ہیں نا، چھلانگ لگا دیتے ہیں، جی بت مراد ہے. آج کل تو للڑ بھی کہتے ہیں بت مراد ہے. من دون اللہ سے مراد بت. تو پہلی بات تو وضاحت سے ہو گئی کہ انبیاء اولیاء سب کو شامل. اور دوسری بات جو کہتے ہیں بتوں کی حقیقت جہاں آئی. وضعوا هذه الاصنام، وضع کیے انہوں نے یہ بت بالاوثان علی صور انبیائہم. پڑھو سارے پڑھو. علی صور انبیائہم، اپنے انبیاء کی صورتوں پر. وَأَكَابِرِهِمْ، اپنے اکابر کی صورتوں پر. آگے عبارت سب نے پڑھنی ہے. وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تَشْتَغَلُوا بِعِبَادَةِ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ. جب وہ سمجھو جب وہ زعموا گمان کیا انہوں نے، انہم کہ جب وہ مشرک متشتغلوا بعبادت هذه التماثيل، ان تماثیل کو پکارتے ہیں. فإن أولئك الأكابر، فإن أولئك الأكابر. اور اکابر میں کون ہے؟ انبیاء صلحاء. یہی اکابر یعنی انبیاء. تکونو شفعاء لہم، وہ انبیاء ان کے لیے سفارشی بنتے ہیں. عند اللہ، اللہ کے ہاں. ونذیرہ، ہاں. تو یہ اوپر علاوہ صور انبیاء کا زعم انہم تشتغلوا بعبادت هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر یشفعون لهم عند اللہ. یہ اکابر اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں، انبیاء اور اولیاء. یہ کون ہے؟ علامہ ابو سعود الحنفی. اس کے بعد ہے امام رازی الشافعی، جو شافعی ہے امام. انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان، انہوں نے بنائے تھے یہ اصنام و اوثان علی صور انبیائہم، اپنے انبیاء کی صورتوں پر. واکابرہم، اور اکابر کی صورتوں پر. وزعموا انہم تشتغلوا بعبادت هذه التماثيل، جب ان صورتوں کی تعظیم کرتے ہیں تو آگے خیال کرو، پتھر سفارش کرتا ہے یا نبی؟ فإن أولئك الأكابر، یہ پتھر نہیں سفارش کرتی، مورتیاں سفارش نہیں کرتی، بت نہیں، بلکہ جن کی یہ صورتیں ہیں اولئک الاکابر، جن کی یہ صورتیں انبیاء اولیاء کی ہیں وہ سفارش کرتے ہیں. تکون شفعاء لہم عند اللہ. آگے فرماتے ہیں وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اس کی نظیر ہمارے زمانے میں، 6 صدی ہمارے زمانے میں، اشتغال کثیر من الخلق بے تعظیم قبور الاکابر، ہمارے زمانے میں بہت ہی مخلوق اکابر کی قبروں کی تعظیم کرتی ہے. علی اعتقاد انہم، اس عقیدے پر کہ جب وہ عظموا قبورہم، اور وہاں پر جا کے تعظیم کیا ہے؟ وہاں پر جا کے مراقبے کرتے ہیں
وہاں پر جا کے منہ ٹیڑھا کرتے ہیں بابا، یہی تعظیم ہے۔ اور عظموا قبورہم فإنہم یکونون شفعاء اللہم عند اللہ، تو انہم وہ بت نہیں، مورتیاں نہیں، انہم وہ انبیاء اولیاء یہ سفارش کرتے ہیں اللہ کے ہاں۔ تفسیر کبیر۔ اور آگے آپ کے پاس لکھا ہے کہ یہ روح المعانی کا حوالہ یجوز و جائز ہے کہ اس میں داخل ہوں اصنام کے علاوہ۔ اگر اصنام داخل ہوں اس کی حقیقت سمجھ لو، بت کر کے امت کا پورا عقیدہ تباہ کیا۔ آج تک پتھر کو پتھر کی حیثیت سے سفارشی نہیں سمجھتے تھے، وہ پتھر اور تماثیل اور فوٹو وہ بطور یادگار کے تھے، اور سفارشی کس کو سمجھتے تھے؟ حضرت ابراہیم کو۔ ہاؤلائے شفاعنا کس کو سمجھتے تھے؟ حضرت اسماعیل کو، لات منات عزا کو۔ اور سامنے کیا ہوتی تھی؟ فوٹو اور صورتیں وہ ہوتی جیسے آج کا مشرک نذیر و امام راضی نے کہا جیسے ہمارے زمانے میں یہ قبر والوں کو سفارشی سمجھتی، یہی نذیر تھی ان کی، ایک ہی نذیر۔ آج والا مشرک بھی سنگ مرمر کو سجدہ نہیں کرتا، اوپر بنے ہوئے شیشوں کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ جو عمران خان صاحب گئے تھے یہ وہاں یہ چوکھٹ پر جو جھک گئے، تو یہ چوکھٹوں کو اگر صرف سجدہ کرتے تو اسلام آباد میں تھوڑی چوکھٹیں ہیں، وہاں چوکھٹ جھکے چوکھٹ پہ، اور مقصد چوکھٹ کے اندر والا بابا تھا، خوش اس کو کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ مشرک جھکتے ہیں اس پر سنگ مرمر پر، لیکن سنگ مرمر کو نہیں پوجتے، سنگ مرمر کے نیچے جو بابا پڑا ہے مقصد وہ ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے صورتیں بنائی، اور مقصود جن کی صورتیں تھیں وہ بابے تھے۔ اگلا حوالہ بھی اسی پر ہے کہ اس میں فرشتے بھی مراد ہیں، والمسیح، اور کون؟ حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ نبی ہے کہ نہیں؟ جو حضرت عیسیٰ کی صورت بنا کر تصویر کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ اے عیسیٰ تو میری دعا کر اللہ کے سامنے، وہ تو ہے مشرک۔ اور جو 5 دیواروں بعد محمد مصطفیٰ کے روضے کی جالی کے سامنے کھڑا ہو کے کہے یا رسول اللہ ادعو لنا، تو یہ مباحث ہوگا؟ یہ بھی کیا ہوگا؟ ہاں خیال کرو، جہاں مولوی ڈنڈی لگاتی ہیں اور پوری توحید والا مسئلہ خراب کرتے ہیں، توحید کی تعریف لوگوں کو جو بتائی، یہاں آ کر بڑے بڑے حضرات کو وہ تعریف بھول جاتی ہے۔ اس لیے علل اعلان سن لو، ڈنکے کی چوٹ پر سن لو، جو محمد مصطفیٰ کے ما فوق الاسباب سما کا قائل ہے اور اس عقیدہ سے ندا کرتا ہے، وہ پکا کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ والمسیح، فرشتے مسیح، ونسبت الشفاعت للاصنام، نسبت شفاعت کی اصنام کی طرف، قیلا باعتبار السببیت، وذالک، خیال کرنا ہے، کہا گیا یہ باعتبار سببیت کے ہے، وذالک لانہم کما هو المشہور وضعوها علی صور رجال، انہوں نے وہ بنائے تھے بابے صور رجال پر، صالحین کی صورتوں پر، ذبی خطر عندہم، جو ان کے ہاں بڑے بڑے بزرگ تھے، فزعموا انہم تشتغلوا بعبادتها، اور گمان کیا کہ جب مشغول ہوتے ہیں وہ ان کی عبادت میں، تو دیکھیں فَإِنَّ أُولَئِكَ الرِّجَالِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ الرِّجَالِ يَشْفَعُونَ لَهُمْ،
کہ وہ رجال ان کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ یہ روح المعانی، یہ 3 حوالے ہو گئے۔ اس کے بعد آگے اس آیت میں تمام مشرک قوموں کے معبودان باطل کی بے حقیقتی بیان کی ہے، اور ان کا یہ جھوٹا عذر بھی کہ ہم ان دیویوں اور دیوتاؤں کو کچھ مستقلاً متصرف فی الکائنات اور خدا تھوڑے ہی مانتے ہیں۔ ہم تو ان کی حیثیت مستقل شفیع کی مانتے ہیں۔ عرب کے مشرکین کی طرح یہی عقیدہ عیسائیوں کا بھی ہے۔ مسیح پرستی کے سلسلہ میں تو کھلا ہوا، اور سب کا، اور اولیاء پرستی کے سلسلہ میں ان کے فرقہ کے سلک کا اولیاء کو وہ شفاعت ٹھہرا لیتے ہیں۔ ہمارے زمانہ کے اہل بدعت کا بھی کچھ ایسا ہی عقیدہ ہے کہ اگر قبور اکابر کی تعظیم مفرد کی جائے گی تو یہ اکابر صالحین اپنے پرستاروں کے حق میں شافع اور شفیع بن جائیں گے، اور ہر طرح عذاب الہی سے ان کے آڑے آ جائیں گے، اور یہ بلا اس امت پر آج سے نہیں، کم از کم امام راضی 606 ہجری وفات کے زمانے سے ضرور مسلط ہے۔ امام راضی نے فرمایا کہ نذیروں فی هذا الزمان، آگے امام راضی کی عبارت ہے قبروں کی پوجا والی، اور ظاہر ہے جو چیز اللہ کے علم میں نہیں تو اس کا وجود ہی باطل۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ کی حدود علم سے خارج کون سی چیز ہے؟ آیا ان معبودوں کا شفیع ہونا یا ہر شفیع کے لیے مرتبہ معبودیت کا لزوم؟ جواب یہ ہے کہ دونوں استدلال مشرکین کی صغرا اور کبرا دونوں ہی محمل تھے۔ تفسیر ماجدی سمجھ گئے؟ آپ کے سامنے ایک حوالہ کس کا آیا؟ شاہ عبد القادر کا، نمبر 2 ابو سعود، نمبر 3 تفسیر کبیر، نمبر 4 روح المعانی، نمبر 5 تفسیر ماجدی اور تفسیر کبیر۔ یہ 6 حوالے آگے، اور یہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہؤلاء شفاعنا سے مراد انبیاء اولیاء، براہ راست بھی، یا صورتیں جنہوں نے بنائی تھی ان کا مقصد بھی تھا کہ جب ہم صورتوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ انبیاء اولیاء سفر سے کرتی ہیں، تو یہ استشفاء کا نظریہ خالص اور پیبر مشرکین کا نظریہ ہے، اور اس کی نظیر بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اب ذرا خیال کر لو، آگے دیکھیں بھائی۔